بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر انسان کا یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، تجسس اور جستجو ہے، کاش کہ مجھے بھی کوئی ایسا عمل میسر آ جائے جس کے ذریعے سے میں حاضرات کا مشاہدہ کر سکوں۔ چند ایک اعمال جو پیش کیے ہیں ارواح سے ملاقات کا، اپنے بزرگوں، عزیزوں، اقارب، بزرگان سے، تو لوگوں کے یہ کمنٹس آنا شروع ہوئے کہ اتنے دن ہم نے کر لیا، یہ کر لیا، ایسا کر لیا، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پاکستان کے ایک مشہور سکالر سرفراز شاہ صاحب لاہور میں رہتے ہیں، بہت ساری تصوف پہ کتابیں لکھی ہیں، اور مشہور کتاب تو بہت ساری ہوں گی لیکن جو مجھے ایسی لگی وہ کہے فقیر کے نام سے ہے۔ لکھتے ہیں کہ کبھی بھی اسم اعظم کے ذریعے سے دعا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی حکمتوں کو اور اس کی تقدیروں کو تم نہیں جانتے۔ تو جب وہ چیز اسم اعظم سے مل جاتی ہے تو پھر کیا پتہ تم اسے سنبھال سکو یا نہ سنبھال سکو۔ تو اس لیے حکمت، تدبیر، تدبر اور فہم سے سوچ فکر کے بعد ایسے عملیات کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ ان عملیات کے لیے کم سے کم ایک عد حاضرات کا عمل ضروری ہے، مشاہدہ ہے۔ ہمارے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ کوثر، اگر کوئی شاعر ہے تو وہ ابتدا کرتا ہے تو سورہ کوثر پہ شعر بناتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے۔ کوئی مفسر ہے تو سب سے پہلے سورہ کوثر کی تفسیر لکھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ کوئی عمل کا عمل ہے تو سب سے پہلے سورہ کوثر کے ذریعے سے حاضرات کرتا ہے، چلہ کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، جو بھی ہو۔ تو اس لیے ان عملیات کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ایک آدھ حاضرات کا عمل بھی ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں کہ یہ چیز کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے چند ایک شرائط، اصول اور ضوابط ہیں۔ میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں، میں کوئی اتنا نیک متقی پرہیزگار نہیں ہوں، لیکن عملیات کے اس میدان میں جب سے قدم رکھا ہے نا، 1987 میں نے شروع کیا تھا یہ، تو آج تک خود اندازہ لگا لیں، وہ بڑھ کے مارنے والی بات نہیں ہے۔ کہاں کہاں سے کچھ حاصل نہیں کیا، حاصل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن حاصل کرنے کی خاطر سفر بہت کیے ہیں۔ مزارات پہ حاضری دینا، بزرگوں کے پاس جانا، ان سب باتوں کے بعد جو چیز آئی ہے نا، وہ ہے رب کی رضا، رب کی عطا۔ جب وہ عطا کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ تو میرے لیے سبب بنایا میرے مرشد، میرے پیر، میرے راہب، میرے راہبر اور میرے رہنما بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی، اور ان کے خلیفہ خاص محمد علی تاجی المعروف میاں قاضی، کراچی کے رہنے والے تھے۔ تو ان کی وجہ سے یہ چیز مل گئی، اور وہ جب ان کے دامن ہاتھ میں آئے تو کہتے تھے ہم نے پکی پکائی کھائی ہے اور اپنے مریدوں کو پکی پکائی کھلاتے ہیں، محنت نہیں کراتے، چلے مراقبات نہیں کراتے۔ اس سے پہلے بہت چلے کیے، بہت مراقبے کیے، لیکن سن 2001 کے بعد یہ چلے، یہ مراقبے چھوڑ دیے۔
ورنہ حضرات کا ایسا ایسا عمل کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا، بڑک والی بات نہیں ہے، فخری بات نہیں ہے، لیکن انہی بزرگوں نے مجھے منع کیا تھا کہ کائنات کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، آپ ایسے حضرات نے کیا کریں۔ حضرات کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی ارواح حاضر ہوتی ہے اور ان سے آپ جو چاہے مرضی پوچھ لیں۔ تو بہرحال ایک عمل ہے اپنی قوت روحانیت کو بڑھانے کے لیے، مشاہدات کو بڑھانے کے لیے، حضرات کے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ سوچ لیں سورج مغرب سے نکلتا ہے یا مشرق سے؟ مغرب سے اس وقت نکلے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے۔ جس طرح یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اسی طرح عملیات کے اندر بھی حضرات کا مشاہدہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ نہ ماننے سے نہ ہمارا نقصان ہے، نہ اس آدمی کا کوئی فائدہ ہوگا۔ وہ جیسے چل رہا ہے چل رہا ہے، ہم جیسے چل رہے ہیں، لیکن لازم اور ضروری ہے کہ کوئی ایک آدھ بندے کے پاس عمل ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے اس کا یقین، اس کا اعتماد، اتقان زور پکڑے، پاور ہو اور اس کے اندر تاثیر ہو، پتہ چلے کہ اللہ کا کلام ہے یا بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، جو عملیات ہیں، سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں یا کتابی صورت میں آ رہے ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اور تاثیر ہے۔ تو جس دن آپ نے کوئی حاضرات کرنی ہو، پاک صاف ہو کر روزہ اگر رکھ لیں تو سب سے بہتر بات۔ اور میں اپنی ساری باتیں کہ آپ کہیں گے کہ اپنی کہانیاں، اپنی سٹوریاں سناتے ہیں، آپ اللہ پہ یقین کریں کہ اسکول میں ہمیں چھٹیاں ہوتی تھی، میں اسکول ٹیچر رہا نا، اس لیے یہ باتیں زیادہ کرتا ہوں، تو وہ چھٹیاں جب ہوتی تھی نا جون جولائی میں گرمیوں کی، تو مجھے یہی وقت ملتا تھا، تو کبھی 21 دن کا، کبھی 40 دن کا، کبھی 41 دن کا، کبھی 13 دن کا چلا کرتا تھا، خشک روٹی پانی کے ساتھ، افطاری بھی اور سحری بھی، اور پھر تسبیحات پڑھنا اعتکاف کی صورت میں بیٹھ کر۔ تو یوں ایسے کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ روزہ رکھیں کسی بھی جمعرات کا، پھر اس کو کسی میٹھی چیز پہ فاتحہ درود دیں افطاری کے وقت میں، اور خصوصاً جو بزرگان دین ہیں، جن بزرگوں کے ساتھ آپ کی روحانی نسبت ہے، مشربی لحاظ سے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، اویسیہ، جو بھی نسبت ہے، ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ تھوڑا بہت پکا کر دعا درود کر کے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اور پھر یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ یا کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، یا ذوالجلال ہوگا، لوگ یا بھی لگاتے ہیں اور پھر ذوالجلال بھی پڑھتے ہیں، تو پھر عمل بیچارہ کیا کرے جب کہ پڑھنے کی ترکیب ہی نہیں ہے۔ اور بعض عاملین اور بعض لوگ ہیں لفظ کو بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ بن اور بنت لفظ ہوتا ہے، بن بیٹا، بنت بیٹی، بے نون، بنت پڑھتے ہیں، بنت، فلاں بنت۔ اب جب بنت پڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس لیے تلفظ کا سب سے پہلے جاننا اور ادا کرنا لازمی ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال، یا کو ہٹا کے پڑھیں گے نا، ذوالجلال پڑھیں گے پھر، یا ذوالجلال والاکرام، مجھے مشکل تجھے آسان، یا ذوالجلال والاکرام، مجھے مشکل تجھے آسان، یہ ایک عمل ہے، بزرگوں کا ہے، سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے یا کتابی شکل میں ہے، مجھ تک جو پہنچا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اور اس کے لیے کوئی خاص دن، خاص مہینہ مقرر نہیں ہے، بس کسی بھی دن روزہ رکھ لیں، جمعرات کے دن، سوموار کے دن، جو بھی۔ جمعرات اور سوموار کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور جب آپ روزہ دار ہوں گے نا، روزے سے ہوں گے، جو عمل کریں گے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں آپ کا یہ عمل روزے کی حالت میں پیش ہوگا، تو اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو کسی ایسے مقام پر بیٹھیں جہاں آپ کو سکون ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی خلل اندازی نہ ہو، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس کو بلا تعداد پڑھیں، اور جسم کے اندر ایک حرکت پیدا ہوگی، جھٹکے لگنا شروع ہوں گے، وائبریشن ہوگی، ڈرنا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مرگی کے دورے پڑنے لگے ہیں یا دل کے اندر کوئی چیز ایسی حرکت ہو گئی ہے۔ یہ جب تجلیات داخل ہوتی ہیں، نور داخل ہوتا ہے نا، جھٹکے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اندر ضرور آتی ہے۔ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پھر پڑھتے رہیں ایک مخصوص جگہ پہ پڑھ کر۔ اور پڑھنے کے دوران میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، جب تک اصول قواعد ضوابط نہیں ہوں گے، آپ اس میں 1000 مرتبہ پڑھیں نا، بیٹھنے کی نشست، پوزیشن کیا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، چوکڑی مار کر بیٹھنا ہے، دو زانو ہو کے بیٹھنا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو وضاحت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی امانت ہے۔ آپ اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح طریقے سے، صحیح ضابطے سے، صحیح کلیے سے کریں۔ دو زونی بیٹھتے ہیں یا چوکڑے، جس پوزیشن پہ آپ بیٹھتے ہیں عمل کے ختم ہونے تک آپ اسی پوزیشن کو برقرار رکھیں۔ توجہ اور یکسوئی کی حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ روئی لے لے، روئی کو کانوں میں ٹھونس دیں، باہر کی آوازیں نہ آئیں، اور اس کے اندر مزید قوت پیدا کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کالی مرچ پیس کر اس روئی کے اندر رکھیں اور کانوں میں ڈال دیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، ایسے کھلے کانوں سے بھی اور روئی اندر داخل کر کے بھی پڑھ کے دیکھ لینا۔ اس لیے جب اذان دی جاتی ہے نا تو یوں ایسے انگلیاں رکھی جاتی ہیں، ایک تو سانس جو ادھر ادھر سے نکلی ہے نا وہ صرف منہ اور ناک کے ذریعے سے نکلتی ہے، آوازیں جو آتی ہیں دائیں بائیں کی وہ کیا ہوتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں یکسوئی کے ساتھ۔ اور ویسے ہی بھی آپ کانوں میں انگلیاں دیکھیں نا تو آپ کی آواز کے اندر تھوڑا سا روپ پیدا ہو جائے گا، ایک ٹیون سے بن جائے گا۔ تو اس لیے اپنے عمل کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کیا کریں، روئی تھوڑی سی لے کے اس کو کانوں میں ڈال دیں، اور یا پھر کالی مرچیں 1-2 پیس کے اس کے اندر روئی کے اندر لپیٹ کے کانوں میں رکھ دیں۔ اس سے باہر والی آوازیں آنی بند ہوں گی۔ توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، بے خاص مراقبے میں بیٹھا ہوں، اعتکاف میں بیٹھا ہوں، فالتو بات نہیں کرنی ہے، نہ سوچ ادھر کی نہ ادھر کی۔ پھر آپ جس چیز کا مشاہدہ کریں گے نا تو وہ حاضر ہوگی آپ کے اندر، ایک کیفیت جلال کی یا جمال کی پیدا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے جب یہ ایسی کیفیات پیدا ہوں تو پھر کوئی چیز، پھر کے روح، پہلے اس مخلوق کے ساتھ ایک رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، ادھر پہ گوشت بھی پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، سلاد بھی پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، مچھلی، انڈا، پیاز، لہسن وغیرہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا نا نماز کے دوران یا عمل کے دوران یا ذکر کے دوران، وہی چیزیں، تو پھر ایسے میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، وہ عمل ہی اہمیت کا حامل نہیں رہتا۔ تو لہٰذا آپ ان ترک جمالی اور جلالی کو بھی ذہن میں رکھ کر عمل کے اوپر بیٹھا کریں۔ تنہائی میں ادھر بچوں کا شور، ادھر گھر والوں کا شور، ادھر روڈ کا شور، ادھر اور کوئی شور شرابے، تو پھر آپ کی یکسوئی اور توجہ ایک جگہ نہیں رہے گی۔ لہٰذا حاضرات کے لیے ایک عمل کا ہونا ضروری ہے، یا ذوالجلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، اس کو بلا تعداد پڑھتے رہیں۔ چند دنوں کے بعد آپ کے جسم کے اندر ایک جھٹکے، ایک وائبریشن، ایک جنبش سی پیدا ہوگی سے، اور سرور اور سکون ملتا شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے ڈر اور خوف نہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا تصور کریں، وہ چیز حاضر ہوتی جائے گی۔ یہ جو بچے کے ناخن لگا کر کالا کر کے اس کے اندر دکھاتے ہیں، اور پھر کاغذ کے اوپر کائلہ دارہ لگا کے یا شیشے کے اوپر یا پانی کے اوپر، آپ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی جانور نظر آئے گا، کوئی جھولا سا نظر آئے گا، کوئی ہیولا سا نظر آئے گا، جی نا، بعض دفعہ چمک پیدا دی اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، اسی سے ایک تصور باندھ لے۔ آپ جس شکل میں متشکل ہونا چاہتے ہیں وہ بزرگ تبدیل ہو جائیں۔ 3 طرح سے اشارات ملتے ہیں، لکھ کر بتاتے ہیں، اشارے سے بتاتے ہیں ہاں یا نہ کا، اور پھر ایسے میں بات کرتے ہیں کانوں سے باقاعدہ سنائی بھی دیتی ہے۔ 3 طریقے ہیں حاضرات کے۔ تو جب آپ ایسا کریں گے
تو ہو جائے گا. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صفائی پاکیزگی ان ارواح کے ساتھ. ہم تو یہاں جو مرضی کھاتے پیتے رہے نا، کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب کسی مقدس مخلوق کے ساتھ رابطہ ہو رہا تھا تو وہ ان اوصاف کو اپنانا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، نور و بشر کی جو بحث چلی ہوئی ہے، بشر کے ساتھ بھی رابطہ ہے، نور کے ساتھ بھی رابطہ ہے. ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، جنات آگ سے پیدا ہوئے، ہم انسان مٹی سے پیدا ہوئے. تو کم از کم اس مخلوق کے ساتھ کوئی ایسے روابط، کوئی ایسے اسباب اپنانے پڑیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک انس پیدا ہو، ایک تعلق پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ جائیں. اعتراض نہیں، میرے اوپر لاکھ اعتراض کریں، لیکن اس عمل کے اوپر پہلے تجربہ کریں. سائنس پڑھنے والے تجربہ کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے تو ایک اسٹوڈنٹ کو دے دیا جائے وہ استاد کی طرح تجربہ کر کے ایک دم سے دکھا دے. کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی ہے نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیاب کرے.